السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، عزیز طلباء، اعلام السنت المنشورہ، سنت کے لہراتے پرچم جو حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب سے جو باتیں آپ کے سامنے عقیدے کی پیش کی جا رہی ہیں، اس سلسلے کا اگلا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی کچھ شرطیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں اس گواہی کے اندر تو پھر اس کلمے کے پڑھنے والے کو اس کلمے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر لا الہ الا اللہ کی گواہی ہم دیں یا کوئی بھی دے تو جو بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے ضروری ہے کہ ان شرطوں کو بھی پورا کرے۔ اس لا الہ الا اللہ کی گواہی کی کچھ شرطیں ہیں، وہ 7 شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کو سمجھنا، ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی، محض آدمی زبان سے کہہ دیا، گواہی زبان سے دے دیا، اقرار زبان سے کر لیا اور وہ شرطیں نہیں پائی گئیں اس کے اندر، تو پھر اس گواہی کے دینے والے کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کلمے شہادت لا الہ الا اللہ کی گواہی کی شرطیں کیا ہیں۔ آپ جانتے ہیں شرطیں یعنی کنڈیشنز جب تک نہیں پائی جائیں تب تک وہ چیز واقع نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی ہے جس پر وہ شرط، وہ کنڈیشن ڈیپینڈ ہوتی ہے، یا جس شرط اور کنڈیشن پر وہ چیز ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی جان لیں کہ یہ 7 شرطیں ایک ساتھ میں پائی جانی ضروری ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 7 میں سے کوئی ایک شرط 2 شرط پائی گئی باقی نہیں پائی گئی تو چل جائے گا، نہیں، بلکہ شرط یہ ضروری ہے جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ ہم جب لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں تو یہ 7 شرطیں بیک وقت ہماری گواہی کے اندر پائی جائیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شرطیں کیا ہیں۔ دیکھیں، اس میں 7 شرطیں جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یہ 7 شرطیں آپ بہت غور سے سنیں کیونکہ بہت ہی اہم ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے کہ اس کلمے کا جو اقرار کرے، جو گواہی دے، اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا معنی اسے معلوم ہو، اس کلمے کے معنی کا علم ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے معنی کا علم ہونا چاہیے، اور دونوں پہلو، لا الہ کا بھی معنی معلوم ہونا چاہیے، الا اللہ کا معنی بھی معلوم ہونا چاہیے، یعنی نفی کا بھی معنی معلوم ہونا چاہیے، اس بات کا بھی، اللہ کے سوا سے عبادت کی نفی کہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اللہ کے سوا، اور پھر اللہ کے لیے ہی صرف عبادت کا استحقاق ثابت کرنا۔ تو اس بات اور نفی دونوں اعتبار سے اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے، نمبر 1 پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو اقرار کر رہے ہیں، یہ جو گواہی دے رہے ہیں اور جو معنی ہم نے جان لیا ہے، اس پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے۔ ایسا یقین ہونا چاہیے جس یقین میں کوئی شک نہ پایا جاتا ہو، یعنی بالکل شک کا کوئی شائبہ بھی اس کے اندر نہ پایا جائے، ایسا یقین ہونا چاہیے، اور وہ یقین دل سے ہونا چاہیے، دل کی گہرائی سے یقین ہونا چاہیے۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ اب جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے قابل ہے، تو اب اس کی ظاہری اور باطنی طور پر تابع داری کرنا، اس کی پابندی کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ اب ہم اس کے پیچھے چلیں، ایسے ہی عمل کریں، اس کے ماتحت ہو جائیں، اس کو تسلیم کر لیں، اور واقعی اللہ ہی عبادت کے قابل ہے سچا، اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ نمبر 4، چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس گواہی کو جو ہم دے رہے ہیں، اس گواہی کو ہم قبول کریں۔ اس گواہی کو ہم کیا کریں؟ قبول کریں۔ اس میں سے کسی بھی چیز کو ہم ٹھکرائیں نہیں، رد نہیں کریں۔ اس کا جو لازمہ ہے، یعنی گواہی دینے سے جو چیز لازم آتی ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو، ان لوازمات کو پورے طور پر ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، تسلیم کریں، اس میں کسی بھی چیز کو رد نہ کریں۔ نمبر 4۔ نمبر 5، پانچویں شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ یہ گواہی دینے والا اخلاص کے ساتھ گواہی دے۔ گواہی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، زبان سے کہہ دیا دل میں ہے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زبان سے جو بات کہہ رہا ہے اخلاص کے ساتھ کہے، دل کی یقین کے ساتھ، اور دل سے یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 5،
نمبر 6، چھٹی شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب یہ گواہی ہم دیں یا کوئی بھی دے تو اس گواہی کے سلسلے میں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ دل کی گہرائی سے یہ گواہی سچی ہو، سچی گواہی ہو۔ اور کوئی بھی چیز سچی اس وقت ہوتی ہے جب وہ دل سے ہوتی ہے، جب وہ دل کی گہرائی سے ہوتی ہے، صمیم قلب سے ہوتی ہے، تب جا کر کے وہ چیز سچی ہوتی ہے۔ تو یہ گواہی دل کے گہرائی سے ہونی چاہیے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ آخری اور 7ویں اور آخری شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس گواہی سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ یعنی یہ گواہی زبردستی، نہ چاہتے ہوئے، دباؤ میں، پریشر میں نہیں، بلکہ یہ گواہی لا الہ الا اللہ کی یہ گواہی ہمیں محبت کے ساتھ دینی۔ واقعی ہمیں اس سے محبت ہے، ہمیں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس بات کا یقین ہے اور ہمیں محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا عبادت کے قابل ہے اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ تو اس گواہی سے محبت ہونا چاہیے، اور جو اس کلمے کی گواہی دینے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، ان گواہی دینے والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کی گواہی نہیں دیتے ہیں، جو اس کی گواہی نہیں دینے والے ہیں، مثال کے طور پر مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں مثال کے طور پر، تو ان سے ذاتی طور پر کوئی دشمنی نہیں ہے، ان سے سماجی طور پر کوئی دشمنی نہیں ہے، پڑوس کی بنیاد پر کوئی دشمنی نہیں، انسانیت کی بنیاد پر کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے خالق و مالک، اپنے مربی، اپنے معبود حقیقی کی گواہی نہیں دیتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس کو ٹھکراتا ہے، اس لیے اس سے ہمیں دوستی نہیں رکھنی ہے۔ اس اعتبار سے اس کلمے کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا عبادت کے قابل ہے اور اس کو نہیں مانتا، اس کو انکار کرتا ہے، تو اس بنیاد پر ہمیں کسی سے دوستی اور دشمنی رکھنی ہے۔ تو ہمیں اس کلمے سے محبت، اس کلمے والوں سے محبت رکھنی ہے، اور اسی کلمے کی بنیاد پر کسی سے دوستی رکھنی ہے، کسی سے دشمنی رکھنی ہے۔ تو دوستی دشمنی کا معیار کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، یہی معیار ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی۔ تو یہ ہے 7 شرطیں۔ ان 7 شرطوں کو آپ اچھی طرح سے سنیں اور ایک ایک شرط کو غور کریں اور اسے یاد کریں، اور یاد رکھیں کہ ان 7 شرطوں کے سلسلے میں اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شرطیں گواہی کے اندر پائی جانی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر گواہی کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ وہ شرطیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور ان کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔